جو احادیث ہمارے پاس، ان احادیث کے اعتبار سے ہمارے پاس 3 ادوار ہیں، 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو ان روات، ان راویوں اور ان امام کے اصحاب کا کہ جو حدیث سنتے تھے اور لکھ لیتے تھے بس۔ مثلا جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ 4000 نوٹ بکس، اور وہ 4000 نوٹ بک سے 400 چھوٹی چھوٹی کتابیں بن گئیں جن کو کہا جاتا ہے اصول 400، یعنی 400 اصول۔ اصول سے مراد وہی احادیث کی کتاب۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ دور ہے کہ جس میں صرف احادیث کو سنا، جمع کر لیا، 400 کتابیں مومنین کے پاس آ گئی۔ لیکن اب جو شخص اہل بیت کی کسی روایت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے الفحص حتی الیاس، یہ اجتہاد کا ایک قانون ہے، الفاظ حتی الیاس، اتنی تلاش کرنا ہے کہ انسان نا امید ہو جائے کہ ہاں واقعاً کوئی حدیث معتبر نہیں۔ الفاظ حتی الیاس، یہ اصول، اتنی تلاش کرنی ہے مجتہد کو۔ ایسا نہیں 2-4 کتابیں دیکھیں اور سمجھ میں آیا کہ بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کا جواب پھر وہ خدا کے سامنے دے گا۔ الفاظ حتی الیاس، اتنی فاس تفحیص کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے حدیث کو کہ انسان نا امید ہو جائے۔ تو اب یہ 400 کتابیں سب کو دیکھنا پڑ رہا، لہذا اس کے بعد پھر ایک گروہ آتا ہے علماء کا کہ جنہوں نے تدوین کا کام کیا، یعنی ان احادیث کو کہ جو 400 کتابوں کے اندر تھی انہیں مدون کیا، اور جس کے نتیجے میں 4 کتابیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن 4 کتابیں اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سامنے آ گئی۔ سب سے پہلی خدمت جو کی ہے وہ شیخ یعقوب کلیلی نے کی ہے، اور سب سے زیادہ احادیث انہوں نے ہی جمع کی۔ کافی نام کی وہ کتاب، معرکۃ الآراء کتاب، احادیث کہ جتنی احادیث جو زوائد تھے ان کو ہٹا کر جتنی احادیث تھی سب کو جمع کر لی۔ اور اب سہولت یہ ہو گئی اس زمانے کے فقہاء اور مجتہدین کے لیے کہ وہ 400 کتابیں تلاش نہیں کرنی، ریئر کیسز میں کبھی ہوا تو ہوا، وَإِلَّا ایک کافی اگر سامنے ہے تو بس اٹس انف۔ شیخ یعقوب کلینی کے اعتبار سے 1-2 باتیں صرف میں کہوں۔ کلینی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہر رے کے مضافات میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا کلین، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ درمیان کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک بات کافی کے اعتبار سے کہہ دوں، اس لیے کہ ایک چینل میں نے ایک بات سنی تھی اور اس کو ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور مومنین کے درمیان میں جانتا ہوں یہ جملہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور۔ کافی کا نام جب بھی سنتے ہیں نا تو امام زمانہ کا ایک جملہ بہت مشہور، دشمن سے اسی سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ کو یاد ہو کل یا پرسوں غالباً میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی کتابوں سے کوئی بات کوٹ کریں، ہم اگر ان کی کتابوں سے کوئی بات کوٹ کریں تو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اگر وہ ہماری کتاب سے کوئی بات کوٹ کریں تو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے کمزور ہو سکتی ہے۔ سند جب تک چیک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں۔ لیکن ایک جملہ جو ہے جو زبان زد خاص و عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے اس جملے کو اتنا مشہور نہ کیجیے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا کہ امام زمانہ نے لکھ دیا تھا کافی کے اوپر وجہ تسمیہ، ھذا کافٍ لشیعتنا۔ سنا ہے نا سب نے؟ بتائیے بھائی، کچھ تو ہمت بڑھائیے، میں اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ ھذا کافٍ لشیعتنا، تو باقاعدہ چینل پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ سند اور وہ چھوڑ دیجئے، ارے کیا یہ اپنے امام زمانہ کو نہیں مانتے؟ اور امام زمانہ نے ان کے لکھا ہے ھذا کافٍ لشیعتنا، بس کافی سے ہم جو روایت بھی پیش کریں گے انہیں یا اپنے امام زمانہ کو چھوڑنا ہوگا۔ حملہ کیا۔ لہذا سن لیجئے پلیز کائنڈلی کہ یہ جو جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ہمارے علماء کی، محققین کی اسے قبول نہیں کرتی، اور جو چند علماء اسے قبول کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں احتمال ہے کہ امام نے لکھا ہوگا۔ تو اس پر اتنا زیادہ آپ اسٹرانگلی فیتھ نہ رکھیں کہ یہ جملہ، اب دیکھیے ایک جملہ ہے، ایک جملہ امام زمانہ کا ھذا کافٍ لشیعتنا، کس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک غلط کنسپشن جو تھا لوگوں کے ذہن میں تھا، دشمن نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو کجا بے رسد کے 46,000 احادیث ائمہ،
سمندر ہے پورا ہمارے سامنے. تو بہرحال کافی لکھی, کافی میں سب سے زیادہ روایت اور اس کا یہ فائدہ. شیخ یعقوب کلینی کا یہ کارنامہ ہے. اور اس کے بعد یعنی جو ترتیب آپ کو کل میں نے بتائی تھی نا ناموں کی, اسی ترتیب سے یہ کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے کافی آئی, کافی کے بعد پھر زمانہ آتا ہے شیخ صدوق کا. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا تھا؟ من لا یحضرہ الفقیہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہ جس کے پاس کوئی فقیہ نہ ہو. ہوا کیا تھا؟ بلخ میں ان کے دوست نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ حضور اے قبلہ, زکریا رازی جو بہت مشہور طبیب ہے, اس نے طب پر ایک کتاب لکھی تھی من لا یحضرہ الطبیب, کہ جس کے پاس کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہ ہو, طبیب نہ ہو, تو اس کتاب کو دیکھ لے. اس کتاب کے ذریعے سے اسے سہولت مل جائے گی, وہ اپنے مسئلے کو حل کر لے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ہمارے پاس فقہا نہیں ہوتے, ہمارے پاس مجتہد علماء نہیں ہوتے, کوئی ایسی کتاب لکھ دیجئے کہ جس کے اندر اگر انسان کوئی پرابلم پیش آ جائے تو اس کو پڑھ کے انسان اپنی مسئلے کو, مشکل کو حل کرے. تو پھر شیخ صدوق نے کتب اربعہ کی دوسری کتاب لکھی من لا یحضرہ الفقیہ. یہ کتاب اس کے لیے کہ جس کے پاس کوئی عالم, کوئی مجتہد, کوئی فقیہ نہ ہو. اور اس میں اب یہ مسئلہ ذرا امپورٹنٹ ہے, اس میں جو روایات اور احادیث لکھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے, اس میں سند حدیث نہیں لکھی, ڈائریکٹ روایت لکھی. یعنی اگر دیکھا جائے تو توضیح المسائل کی پہلی خام صورتحال, پہلی توضیح المسائل کہ جس میں کوئی سند نہیں ہے, صرف روایت. وضو کا مسئلہ, اگر وضو میں یہ پیش آ جائے تو امام نے یہ فرمایا, تو امام نے یہ فرمایا, تو امام نے یہ فرمایا. تو اس طریقے سے شیخ صدوق کی کتاب آ گئی. اور اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے شیخ الطائفہ, عظیم شخصیت کہ جنہوں نے تاسیس کی ہے حوزہ علمیہ نجف کی, شیخ طوسی علیہ الرحمہ, اور 2 کتابیں ان سے منسوب. اب آ جائیے گا, سنیے گا غور سے. ایک کتاب لکھی انہوں نے تہذیب, یہ بھی حدیث کی کتاب, لیکن دوسری کتاب جو لکھی اس لیے کہ تہذیب کے اندر بھی ان کا مزاج اور کسی حد تک وہ کام کیے جو الاستبصار کے اندر کیے, لیکن الاستبصار کے اندر فل فلیش وہ کام کیا جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور جس سے جو میں نے بات کی تھی اعتراضات کی, اس میں سے ایک جواب آپ کو کسی حد تک مل جائے گا. الاستبصار, اس کا پورا نام کیا ہے؟ الاستبصار فی مختلف من الاخبار. استبصار کہتے ہیں ویژن کو, انسائٹ ویژن آپ کو مل جائے کسی چیز کے بارے میں. الاستبصار بصیرت حاصل کرنا, کس میں؟ فیما, اس چیز میں, مختلفہ فی الاخبار, کہ جس مسئلے کے اندر روایتیں آپس میں کیا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, اور 5000 کے قریب روایتیں الاستبصار کے اندر شیخ طوسی نے نقل کی. ہر روایت امام سے, وہاں بھی قال صادق, یہاں قال الباقر, صحیح السند روایتیں. لیکن وہ امام کہہ رہا ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں راوی سوال کرتا ہے, امام کہتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے. دوسرا آدمی سوال کرتا ہے ایک اور امام سے, وہ امام کہتے ہیں یہ چیز پاک. ان کے دوست نے بھی ریکویسٹ کی تھی, اس لیے کہ اس زمانے میں باقاعدہ ان باتوں کو لے کر مذاق بنایا جاتا تھا کہ تم ان اماموں کو مانتے ہو, دیکھو تمہارے اس امام نے کیا کہا ہے, اور اب تمہارا اگلا امام کیا کہہ رہا ہے. تم تو کہتے ہو کلنا محمد, وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے, یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل بیت میں اختلاف نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن ان احادیث کا آپ کیا کریں گے جو تقریباً 5000 کے قریب ہیں, ان میں سے ایک کا ریفرنس صرف میں آپ کو دے دوں بہت آسانی کے ساتھ, اس لیے کہ الحمدللہ مدرسوں کی تعداد ہے, آپ جا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں
شیخ مرتضی انصاری کے جہاں تک مجھے بات لے کر جانا تھی، لیکن اب لے کے جانے کا نہ موقع ہے نہ وقت. شیخ مرتضی انصاری کی ایک کتاب ہے فقہ کے اوپر، اور اس کا نام ہے المقاصد. ایک روایت انسانی فضلے کے بارے میں، انسانی فضلہ جو مدفوع ہوتا ہے انسان کا، اس کے بارے میں. ایک جانب یہ ملتا ہے کہ ایک امام فرماتے ہیں، اذرا کہتے ہیں، اذرا تے دو نقطے والا گول. ایک جانب یہ ملتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں بیع الاذرتی سحت، کہ انسانی فضلہ جو ہے اس کی خرید و فروخت یہ پلید کام ہے. امام نے فرمایا. مقاصد میں شیخ طوسی اٹھا کے دیکھ لیجیے، شیخ انصاری اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور دوسرے امام اسی مسئلے کے اندر فرماتے ہیں لا بأس ببیع الاذرہ، انسانی فضلے کی خرید و فروخت میں کوئی پرابلم نہیں. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں وہ امام صحیح العیاذ باللہ، یہ امام غلط ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے وہ بات غلط ہے. نہیں، دونوں ہی باتیں امام نے کہی ہیں، دونوں ہی معصوم ہیں، دونوں ہی کی امامت کو ماننا ہے. لیکن اس مسئلے کو سولو کیسے کریں گے؟ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اجتہاد مرج چمک کے آتا. وہ لوگ کہ جس وقت نیا نیا کمپیوٹر بنا تھا، جوش میں آ کے کہا تھا ارے اب تو ایک بٹن دبائیے آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا، اب مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں مسئلے کا حل آسانی سے مل جائے گا، لیکن جہاں روایتوں میں تعارض ہو وہاں کمپیوٹر آپ کی کیا مدد کرے گا؟ تو بہرحال ایک حصہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، ایک حصہ کس چیز کے بارے میں؟ بھولے تو نہیں ہے نا کہ ہمارے چہاردہ معصومین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان مراجع کے درمیان اختلاف کیوں آ جاتا ہے؟ ابھی ایک حصہ بیان کیا ہے، ابھی مکمل بات نہیں کی ہے.